صدق اللہ العظیم۔ بات تو بابا نے ختم کر دی تھی کہ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، لیکن حکم ہے 2 منٹ حاضری لگوانے کا۔ جگر گوشہ شیخ العلماء برہان الاصفیاء بدر الصلحاء شیخ طریقت حضرت ڈاکٹر میاں محمد آصف محمدی سیفی متان اللہ تعالی بطول حیاتہ، اور آپ کے ساتھ استاذ الاساتذہ فخر الفلاسفہ سند المناطقہ حضرت العلام مفتی غلام حسین نقشبندی فیضی ادام اللہ فیوزہ۔ آج علماء اور علم کی مجلس ہے، اہل سنت اور اہل جنت کی مجلس ہے۔ الترغیب والترہیب میں ہے کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت جب بندوں کو اٹھائے گا پھر حکم فرمائے گا کہ اہل علم اور علماء علیحدہ ہو جائیں۔ یا اللہ کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اے علماء کے گروہ، میں نے تمہیں علم عطا کیا، میں نے تمہیں علم اس لیے عطا نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، میں نے جاؤ تمہیں بخش دیا۔ تو اہل سنت اور اہل جنت کی اس مجلس میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، موسٹ ویلکم، بخیر راگلے، ست بسم اللہ جی آیا نو۔ حضور والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آسمان کے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ میرے حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جائے، پھر جہاں سے جس مکان سے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہوں، وہاں پر آسمان والے اس جگہ کو یوں چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضور والا آج ہماری بہت بڑی سعادت ہے، آج ہمارے لیے سعادتوں کا سامان ہے، کیونکہ میرے حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں کیا کرو، حکماء سے میل جول کیا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الجامع الصغیر میں یہ نقل فرماتے ہیں، حضور آپ تو ہمارے بڑے ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ تو دانا اور صاحب حکمت ہیں۔ حضور والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج فیض مصطفی سے ہمیں حصہ وافر مل رہا ہے، کیونکہ میرے حضور جانا نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا چہرہ تکنا عبادت، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کی مجلس اختیار کی، علماء کی مجلس اختیار کی گویا اس نے میری مجلس اختیار کی، اور جس نے میری مجلس اختیار کی وہ روز قیامت بھی میری ہی مجلس میں ہوگا۔ حضور ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج ہم جامعہ محمدیہ ساہیوال کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے، اور میرے بھائی حافظ محمد احسن امام محمدی سیفی کے لیے بھی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ میرے بابا نے ہمیں قرآن کی تعلیم سے منور فرمایا۔ یہاں پر حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دی، پھر اچھی تربیت کی، وہ دنیا اور آخرت میں اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، اس کی اولاد کے لیے سب سے بڑی دولت ہے جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دی اور اچھی تعلیم دے دی۔ حضور یہ ساری آپ کی برکتیں ہیں، اور یہ علم استاذ الاساتذہ کا یہی ان کی برکتیں ہیں، اور اس علم پر اور اس علم کے نور پر اور تقوی پر یہ سارا سرکار میاں محمد حنفی سیفی ادام اللہ فیوزہ ومتان اللہ تعالی بطول حیاتہ واطال اللہ تعالی حیاتہ، آپ کا ہی ساری برکتیں ہیں۔ حضور یہاں پر میں آپ تقریر کی اینڈ کرتے ہوئے 2 منٹ جو مجھے ملے تھے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو، جتنے دوست یہاں پر آج تشریف لے کر آئے، کہ اس دنیا کے پیچھے اپنے اور اپنی اولاد کی آخرت خراب نہ کر دو، آئیں اپنے بچوں کو دین پڑھائیں،
دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم ضرور دیں، اور یہ اللہ والوں کے قدموں کے ساتھ لگ جائیں۔ یہاں جو ساری بہاریں ہیں یہ میرے شیخ محترم شیخ مرشد کی یہ ساری برکتیں ہیں، آپ بھی آئیں ان کے قدموں کے ساتھ لگ جائیں۔ اور حضور میں آخر میں جاتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے اساتذہ، جامعہ کے اساتذہ اور بزم محمدیہ کے طلباء جو بڑے حضور شوق اور جذبے کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں، اور ان کا جذبہ اور شوق دیکھنے والا ہوتا ہے جس سے یہ جس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، میں حضور آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا۔ اور میں اپنے جو ہے باتوں کا اختتام یہیں پر کرنا چاہتا ہوں۔ بابا نے لکھ دیا کہ چمن کی بہاریں تمہاری وجہ سے، گلوں کی ہے رونق تمہاری وجہ سے، شریعت طریقت حقیقت کے جلوے، ملی معرفت بھی تمہاری وجہ سے، ندیم ادن سائل تیرے در کا منگتا، سلیقہ ادب کا تمہاری وجہ سے۔ والسلام۔